اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ حق کی تلاش کے لیے ایک عمل شیئر کیا جا رہا ہے۔ بہت سے صوفیاء کرام نے تلاش حق کے لیے سب کچھ چھوڑ کر تمام رشتے ناتوں سے منہ موڑ کر تلاش حق کا سفر شروع کیا۔ اپنے اس سفر میں وہ نہ صرف کامیاب ہوئے بلکہ دنیا کے لیے فیض کا سبب بنے اور دکھی انسانیت کے لیے مرہم کا کام کرتے رہے۔ بعض لوگوں کے خیال میں ان کا یہ طریقہ کار اسلام کے مطابق نہیں، جس کی وہ سب سے بڑی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ان کے لیے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیاوی اعتبار سے لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر نہ صرف بے حد محنت و مشقت کرتے ہیں بلکہ اپنے تمام عزیز اور رشتہ داروں کی جدائی بھی سہتے ہیں، اور پھر جب واپس آتے ہیں تو وہ ایک ماہر انسان بن کر آتے ہیں جو معاشرے کے لیے انتہائی بہتر اور مفید ہوتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر ملک سے باہر اپنے تمام عزیز رشتہ داروں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور وہاں سے زیادہ علم اور تجربہ لے کر واپس آتا ہے تو وہ بہتر طور پر انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے۔ اس طرح یہ بزرگ بھی تمام آرام اور آسائش چھوڑ کر اللہ کو پانے اور بہتر انسان بننے کے لیے اپنے تمام رشتہ داروں کو چھوڑ کر کہیں جاتے ہیں، تو جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر طور پر انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص تلاش حق میں ہے تو اسے چاہیے کہ 40 دن کے لیے اس بات کو اپنا معمول بنا لے کہ سوائے اللہ تعالی جل شانہ کے اس اسم پاک یا مجیدو کہ کوئی اور عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ فرض نمازیں بھی چھوڑ دے۔ نمازیں انسان پر فرض ہیں اور عبادت کے زمرے میں یہ نہیں آتی جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کسی کو پیشگی رقم دے دی جائے اور کام اس کے بعد میں لیا جائے، اللہ تعالیٰ کا انسان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں پیدا کرنا وہ پیشگی معاوضہ ہے جس کا کام بعد میں فرائض کی ادائیگی کی صورت میں انسان کو دینا پڑتا ہے۔ اسم پاک یا مجیدو کو ہر نماز کے بعد دوسری نماز تک اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لے اور 40 دن اس پر مداومت کرے، یقیناً وہ اللہ کے راستے کو پا لے گا، تلاش حق کا سفر بخیر و خوبی سر انجام پائے گا، منزل پر بآسانی پہنچ جائے گا۔ اس تیز دور میں 40 دن ترک دنیا کرنا ناممکن لگتا ہے تو ہر دور اسی طرح انسان کے لیے مشکل تھا۔ ان فقراء کا سوچئے جنہوں نے 10-10 12-12 سال تمام دنیا کو چھوڑ دیا اور صرف اللہ تعالی جل شانہ اور اس کی رضا کو تلاش کرنے میں یہ وقت لگا دیا، اور پھر جب واپس آئے تو کوئی بابا فرید گنج شکر بن گیا، تو کوئی لال شاہباز قلندر بن گیا، تو کوئی داتا گنج بخش بن گیا۔ اسی طرح اور بھی کافی معتبر نام اس سلسلے میں لیے جا سکتے ہیں۔ کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے صدقہ ضرور دیجیے، ویڈیو کو لائک اور آگے ضرور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔